اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سیرت حضرت خلیفۃ المسیح الاول حضرت حافظ حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، جن نامور شخصیات کی زندگیوں کے غیر معمولی واقعات اور تابندہ سیرت انسانی تاریخ میں ایسے نقوش ثبت کرتی ہے کہ وہ روشن چراغ کی طرح آنے والی نسلوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت حافظ حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی کچھ اس طرح گزری کہ اس کا ہر ورگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ایک مثال ہے، اور آپ اپنی پوری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہے، اور بچپن سے ہی آپ کی زندگی اس طرح کی تھی کہ اسے ایک ایسے گلدستے کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کے ہر پھول سے خوشبو محسوس ہوتی ہو۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم مکرم زین الدین صاحب حامد اور مکرم مجاہد احمد صاحب شاستری۔ میں آپ دونوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ مکرم زین الدین حامد صاحب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا تعلق کس خاندان سے تھا، اور آپ ان کے کچھ بچپن کے اور جوانی کے حالات بیان فرمائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق دراصل ان کے شجرنامہ کے جائزے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا تعلق سیدنا حضرت خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا، کہ پتہ چلتا ہے کہ 32 واسطوں سے آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے۔ دوسری طرف آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق عوان قوم سے تھا، جس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ یہ دراصل اس کا مورث اعلیٰ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ ننیال کے لحاظ سے بھی اور ددیال کے لحاظ سے بھی، ددیال کے لحاظ سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے ساتھ آپ کا نسب جا پہنچتا ہے، اور دوسری طرف ننیال کے لحاظ سے آپ کا تعلق سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ گویا آپ فاروقی بھی ہیں اور علوی بھی ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ سن 1842 میں بھیرے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا وہ مدینے سے نکل کر بلخ میں آ کے آباد ہوئے، پھر وہاں پر اسی طرح کابل اور غزنی میں حکمرانی کی ہے۔ بعد میں چنگیزی حملے کے دوران آپ کا خاندان جو ہے نا وہاں سے ہجرت کر کے پہلے ملتان کے نواحی علاقے میں آباد ہوئے، اس کے بعد وہاں سے بھیرے میں آ کر بسے۔ تو یہ ان کا خاندانی پس منظر ہے۔ تو دراصل حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا بھی ثمرہ تھے، یعنی آپ دعا فرمایا کرتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام سے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمرین، 2 عمر یعنی عمرو بن ہشام اور عمر بن الخطاب کے لیے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے ساتھ وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آئین کمالۃ اسلام میں یہ فرمایا ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی میں فرأیتہ آیۃ من آیات اللہ وایقنت انہ دعائی الذی کنت اداوم علیہ۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا، مسیح السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک عظیم الشان آیت ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ دراصل میری ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں دن رات کیا کرتا تھا، دعاؤں کے ساتھ میں مانگا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کے خاندان اور سوانح عمری کا ابتدائی حالات یہ ہیں۔ تو آپ کے والد محترم حضرت حافظ غلام رسول صاحب تھے، اور آپ بھی بہت علم ذوق آدمی تھے، بہت زیادہ آپ اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے اور قرآن مجید کے نسخے بمبئی سے منگواتے ہیں، اور پھر دیہاتوں میں، شہروں میں مفت تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس قدر
اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ نور بخش صاحبہ تھی، جو کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے دیندار گھرانوں کے رواج کے مطابق آپ قرآن مجید، اسی طرح بعض فقہی کتابیں وہاں کے شہر کے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ اور ابتدائی فقہ کی کتابیں وغیرہ اپنی والد محترمہ سے ہی حاصل کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں گود میں ہی مطلب کہ قرآن مجید سیکھا، اپنے والدہ محترمہ سے سیکھا ہے۔ تو آپ کے خاندان کا نسب نامہ کا تجزیہ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہیں، بہت سارے معروف اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 11ویں پشت تک آپ کے جو حافظ قرآن تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ آپ کے بھی قرآن مجید کے حفظ کا واقعہ آتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو آپ کا حافظہ بہت تیز تھا۔ آپ اپنے جو سوانح عمری جو آپ نے خود لکھوائی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب میری والدہ محترمہ مجھے دودھ چھڑانے کے لیے وہ پستان پر کوئی کالی دوا لگا کر والدہ نے مجھے ڈرایا تھا، یہ بھی مجھے یاد ہے، حیرت انگیز بات ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، بہت آپ چھوٹی عمر کے تھے، آپ یہ بھی بتا دوں آپ کے 7 بھائی اور 2 بہنیں اولاد میں سے، ان میں سے سب سے چھوٹے آپ تھے، یعنی بہت بڑا خاندان تھا۔ اور آپ کے بڑے بھائی عمر میں کافی فرق تھا، یہ بہت چھوٹی عمر تھے۔ بڑے بھائی سلطان احمد صاحب، مولوی سلطان احمد صاحب، یہ واعظ دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کی بات آپ اپنی یادداشت کے مطابق بتاتے ہیں کہ آپ جامع مسجد بھیرا میں آپ واعظ دے رہے تھے، تو واعظ کے دوران ایک حدیث بیان کرتے، ایک حدیث انہوں نے پڑھی ہے، الدنیا جیفتن و طالبها کلابن۔ اس وقت آپ بہت چھوٹی عمر کے تھے، آپ نے یہ حدیث ایسا ان کے ذہن نشین کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے تجزیہ کیا، یہاں پر یعنی دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں کلاب کیوں کہا گیا، غراب کیوں نہیں کہا گیا؟ غراب کوے کو کہتے ہیں، جس طرح کتے مردار ہے، کوے بھی مردار ہیں، مردار خور ہے، کوے بھی مردار خور ہیں۔ تو یہ یہاں کیوں نہیں غراب کیوں نہیں کہا گیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ کتے کے اندر ایک کتے کے اندر یہ خاصیت ہے، کتے جو ہے نا ہمیشہ چاہے اس کے اندر ایک حرص پایا جاتا ہے، جتنا مرضی مردار اس کو دے دیے جائیں، یعنی اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ بھی دیا جائے، تب بھی جو ہے نا وہ اس کے لالچ ختم نہیں ہوتا، وہ غراتا ہے اور دوسرے کتوں کو قریب آنے نہیں دیتا۔ لیکن اس سے برعکس کوا جو ہے، جب اس کو کوئی مردار مل جاتا ہے، وہ کائیں کر کے سب کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنی ہم قوم کو دیگر کووں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کتے کے اندر قومی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ کوے کے اندر قومی ہمدردی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ جو کہتے ہیں کہ اپنے بھاوج جو جب ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی تو ایک دعا پڑھا کرتی تھی، انت الہادی انت الحق و لیس الہادی الا ہو۔ یہ بھی آپ کو بچپن کا، جب کھلانے کی عمر تو ہوتی ہے نا چھوٹی، 2 سال کی عمر، 3 سال کی عمر میں کھلانے، اس وقت سے جو ہے نا جو اپنے بھاوج جو دعا پڑھا کرتی تھی وہ بھی ان کو یاد ہے۔ گویا آپ کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا، غضب کا حافظہ تھا، اور آپ کے بے شمار اخلاق فاضلے کے حامل تھے۔ جیسا کہا گیا کہ آپ نجیب الطرفین تھے، حضرت عمر اللہ ان کے خاندان سے تھے، حضرت علی اللہ ان کے خاندان سے بھی آپ کی وابستگی تھی۔ تو ایک بچپن میں ہوتا ہے نا، چھوٹی عمر میں گالی گلوچ وغیرہ کی عادت ہوتی ہے، لیکن آپ کو گالی گلوچ میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ قرآن مجید کا عشق آپ کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا تھا قدرتی طور پر۔ تو آپ کے باقی زندگی سے پتہ لگتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ اسلام اور قرآن مجید سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اور آپ کو اول المؤمنین بننے کا بھی شرف حاصل ہوا، اول المہاجرین بھی آپ قرار دیے گئے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ تو آپ کو جہاد کا بھی بڑا شوق تھا، ایک تو اشاعت اسلام کا بڑا شوق تھا، پھر جہاد کا بھی بڑا شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ 1855-56 کی بات ہے، جب جہاد جو ہے نا وہ روس اور ترکی کے درمیان لڑائی جا رہی تھی، تو آپ نے روزانہ ہزاروں مسلمان مارے جا رہے تھے، ایسی خبریں آ رہی تھی۔ تو ایک دن یہ اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے خاندان تو بہت بڑا ہے، کافی اولاد ہے،
افراد خاندان کی تعداد بہت زیادہ ہیں، ان میں سے مجھے اس کے لیے دین کے لیے قربان کر دیں، قربانی کے طور پہ پیش کر دیں تاکہ یہ ثواب کا ہوگا. لیکن والدہ تیار نہیں ہوئی. بعد میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا ایسا نظارہ نظر آیا کہ سارے بچے ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے، گھر خالی ہو گیا. گویا بچپن سے ہی آپ کے اندر جہاد کا غیر معمولی شوق تھا اور کوئی بھی موقع آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ علمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اور آپ نے اسی کو آگے جاری رکھا. تو مکرم مجاہد احمد صاحب شاستری سے میرا سوال ہے کہ علم کے حصول نے آپ نے کیا کیا مساعی کی اور کیا کیا کوششیں آپ کرتے رہے؟ جزاکم اللہ احسن الجزا. جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں پیدائش ہوئی اس گھر میں جو ماحول تھا وہ خالص علمی ماحول تھا. آپ کے والد صاحب کو علم کا اس قدر شوق تھا کہ تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک ہندو تھا جس کا نام تھا مدن چند. وہ عالم تھا اور آخری عمر میں اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی. تو وہ آپ کے والد صاحب نے اپنے ایک بڑے بیٹے کو یعنی خلیفۃ المسیح اول کے بڑے بھائی کو اس کے پاس حصول علم کے لیے بھیج دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ خوبصورت بچہ ہے، کیوں اس کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ مدن چند جتنا علم حاصل کر لے اور پھر کوڑی بھی ہو جائے تو مجھے کوئی غم کی بات نہیں ہے. تو یہ آپ کے بچپن سے ہی یہ آپ کے کانوں میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کے والد کی یہ عظیم خواہش تھی. اور اسی طرح گھر کے ماحول میں جس طرح کہ آپ نے واقعات سنے کہ بھاوج بھی وہ دعائیں سکھا رہی تھی، پھر اسی طرح آپ کا حافظہ بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی دیا تھا. تو آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی. اس دور کے مطابق جو تعلیم کا طریق تھا فقہ اور قرآن کی چند ایک باتیں تھیں. پھر آپ کے جو بڑے بھائی تھے وہ لاہور میں تھے اس وقت. وہاں پر آپ کے بڑے بھائی کے اور آپ کی عمروں میں کافی فرق تھا. وہ آپ ان کے پاس گئے اور وہاں جا کے آپ نے ابتدائی تعلیم شروع کر دی اور قرآن حدیث کے علاوہ آپ نے فارسی زبان کی بھی تعلیم شروع کی. فارسی زبان کی تعلیم کے حصول کے بعد جو آپ نے وہاں امتحانات دیے اس میں آپ بہت ہی اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئے کیونکہ حافظہ بھی بہتر تھا، نیک صالح طبیعت تھی. اس کے نتیجے میں وہاں پر جو پنڈ داد اسکول ہے وہاں پر آپ کی نوکری ہو گئی اور بطور ہیڈ ماسٹر آپ وہاں پر آپ نے جوائننگ کیا. لیکن والد صاحب کی آپ کی خواہش تھی کہ یہ تو بہت چھوٹا درجہ ہے، آپ علم کے اونچے مراحل تک جائیں. تو والد صاحب کے کہنے پہ آپ نے پھر اس کو ریزائن کر دیا کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں اور حصول علم کے لیے خصوصاً اسلامک علم کے لیے عربی زبان کے علم کے لیے آپ نے ہندوستان کا سفر شروع کر دیا. بحیرہ جو آج موجودہ پاکستان میں ہے ضلع شاہ پور میں آتا ہے، وہاں سے آپ نے سوچا کہ اس وقت ہندوستان میں کس جگہ علم مل رہا ہے. یو پی کا علاقہ رامپور آج بھی موجود ہے. اس وقت اسلامی علم اور خصوصیت کے ساتھ جس کو مشرقی علوم ہم کہتے ہیں اس کا ایک گڑھ مانا جاتا تھا. چنانچہ آپ نے خود اور اپنے ایک دو ساتھیوں کو ساتھ لیا اور آپ نے رامپور کا سفر اختیار کیا. یہاں تقریباً آپ 2 سال تک رہے اور آپ کو اتنا علم کے حصول کا شوق تھا کہ مسلسل راتوں کو جاگ کے پڑھا کرتے تھے. تو آپ خود بیان کرتے ہیں اپنی سوانے میں کہ مجھے بے خوابی کا مرض ہو گیا، یعنی رات جاگتے جاگتے بے خوابی کا مرض ہو گیا. لیکن حصول علم کی وہ تڑپ تھی کہ جو آپ کو کم نہیں ہوئی، وہ مزید آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی اور یہ پیاس تھی. وہاں سے آپ نے پھر پتہ کیا کہ اب علم کہاں حاصل کیا جائے. چنانچہ دہلی جانے کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ میرٹھ اور دہلی بھی گئے، لیکن وہاں بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی. وہاں سے آپ لکھنؤ پہنچے اور آپ جب پہنچے تو خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ساتھ تھی اور آپ کے اندر وہ نوجوانی کا ایک جذبہ بھی تھا اور آپ کے اندر بے خوفی تھی کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے تو مجھے میرا جو مطبع نظر ہے وہ بہت بلند ہونا چاہیے. چنانچہ آپ نے پتہ کیا کہ لکھنؤ میں سب سے بڑا عالم کون ہے یا جو علم سکھاتا ہے. تو کسی نے کہا کہ حکیم علی حسین صاحب لکھنوی ہیں، یہ بہت بڑے عالم مانے ہوئے، ان کے پاس چلے جائیں. تو آپ اسٹیشن سے اترے. واقعات درج ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ سامنے ہی ان کا مکتب تھا جہاں وہ پڑھایا کرتے تھے یا بیٹھے تھے لوگ. لکھنؤ اس وجہ سے بھی ہندوستان کی تاریخ میں مشہور ہے کہ وہاں نفاست بہت زیادہ ہے، صاف ستھرائی کا ایک سلیقہ ہے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں مجلس لگی ہوئی تھی، صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیے لوگ پہنچے تھے اور گاؤ تکیہ لگائے پان بیٹھے ہوئے تھے. آپ بے دھڑک اندر پہنچے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے. اس پہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے اس میں سے کسی نے تنزن کہا کہ آپ کس مہذب ملک سے تشریف لا رہے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے حضور کے ہی اپنے الفاظ میں رکھتا ہوں، حضور بیان کرتے ہیں میں نے نیم نگاہی کے ساتھ اپنی جوانی کی ترنگ میں یہ جواب دیا
کہ یہ بے تکلفیاں اور السلام علیکم کی بے تکلف آواز وادی غیر ذی زرع کے امی اور بکریوں کے چرواہے کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ فدا ہو امی وابی، میرا یہ کہنا تھا کہ یہ آواز نے بجلی کا کام کیا اور حکیم صاحب پر وجد طاری ہو گیا، اور انہوں نے وجد کی حالت میں کہا اس آدمی کو کہ کیا آپ نے کسی بادشاہ کی مجلس میں اس سے زیادہ کبھی ذکر ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ وہاں رہے لکھنؤ میں، اور آپ نے تقریباً 2 سال وہاں پر جو قانون کی مشہور کتاب ابو علی سینا کی مشہور کتاب قانون ہے وہ آپ نے پڑھی، حکمت سیکھی، لیکن علم کا جو ایک تسلسل تھا اور ایک شوق تھا وہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے وہاں سے پھر پتہ کیا اور بھوپال کا راستہ اختیار کیا کہ اب بھوپال مجھے جانا ہے۔ بھوپال اس وقت ہندوستان کا جو صوبہ مدھیہ پردیش ہے اس جگہ کی راجدھانی تھی اس وقت، اور نوابوں کا علاقہ تھا۔ علم کے حصول کے لیے آپ وہاں پہنچے۔ راستے میں آپ نے جو 2 ساتھی اور لیے ان میں سے ایک کو ہیضہ ہو گیا اور وہ وہاں فوت ہو گیا، لیکن وہ تکالیف برداشت کرتے ہوئے بھی آپ پہنچ گئے۔ اور جب آپ پہنچے، آپ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، میں بھوپال پہنچا تو میرے پاس ایک سرائے پہ میں نے اپنا سامان رکھا اور 1 روپیہ میرے پاس تھا، میں نے اس میں سے 50 پیسے کا کھانا کھا لیا، اور باقی جب میں سرائے میں واپس آیا تو دیکھا میرا سامان بھی نکل گیا ہے، کوئی لے گیا ہے، اس پہ ہاتھ صاف کر گیا۔ دوبارہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس دور پہ وہاں کے جو مدار المحا منشی جمال الدین صاحب تھے وہ آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور جب میں نے کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے میرا انتظام کیا۔ یہاں پر آپ خاص طور پر بھوپال میں رہے، اور مولوی عبدالقیوم صاحب جو ایک بزرگ عالم تھے ان سے آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھی۔ حدیث کی کتاب پڑھتے ہوئے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو تقریباً 2-3 سال کا عرصہ ہوا۔ جب 24 سے 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے اور خاص طور پر مکہ اور مدینہ کا سفر اختیار کیا، اور مدینہ اور مکہ میں آپ جب پہنچے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ نے جو بزرگ تھے محمد حسین صاحب وہاں پہ رہائش اختیار کی، اور اس وقت کے جو ہندوستان کی تاریخ کے جو جید عالم کہے جا سکتے ہیں، مثلا حضرت مولوی رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب جو ایک بڑے جید عالم کہلاتے ہیں، اسی طرح شیخ محمد خضرجی صاحب، شیخ الحدیث سید حسین صاحب، ان لوگوں سے تعلیم حاصل کی، اور پھر انہی کی تعلیم پہ اکتفا نہیں کیا۔ مکہ میں جب آپ تھے تو وہاں پر اس وقت شاہ عبد الغنی مجددی صاحب جو تھے وہ ان کا آنا ہوا، اور وہ مدینہ سے تشریف لائے، اور ان کے علم کے معیار کو دیکھ کے آپ مدینہ گئے، اور وہاں مدینہ میں رہ کے آپ نے حصول علم کیا۔ یہ مسلسل سفر جو آپ نے گھر سے شروع کیا تھا اور واپس پھر کیا، پھر 1871 کے قریب آپ دوبارہ مکہ سے واپس بمبئی تشریف لائے، اور وہاں پر آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اس دور میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے بھی، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی کہلاتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کا موقع ملا۔ 30 سال کی عمر میں 1871 میں جب آپ واپس اپنے شہر بحیرہ تشریف لائے تو گاؤں والوں نے اور تمام لوگوں نے جلوس نکال کے آپ کا استقبال کیا کہ ہمارے یہاں پر ایک عالم آیا ہے جس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان سے لے کے مکہ تک جو ہے وہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ تو مولوی زین الدین صاحب سے میرا سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق سے قبل آپ کی دینی و علمی خدمات کیا تھیں، اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ جیسا کہ ابھی مکرم مجاہد صاحب نے ذکر کیا ہے، حصول علم کے لیے آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا، مدینہ تک کا سفر کیا، بھوپال اور اسی طرح لکھنؤ وغیرہ کا سفر کیا۔ وہاں سے کافی سال کے بعد علم طب اور علم دین دونوں میں غیر معمولی مہارت کے ساتھ آپ دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہو کر جو بحیرہ واپس تشریف لائے، وہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے درس کا اجرا فرمایا، یعنی قرآن مجید کا درس، اسی طرح حدیث کا بھی مشکات وغیرہ شروع کر دیا ہے۔ تو اسی طرح چونکہ آپ طب میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی، آپ نے ایک مطب کا ایجاد فرمایا، وہاں پر بحیرہ میں ایک مطب کھولا، دواخانہ کا اجرا کیا، جس میں آپ نے بلا امتیاز مذہب ملت آپ خدمت کرتے رہیں اور مریضوں کا مفت علاج کرتے رہیں، اور یہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ بعض غریب مریضوں کو مفت اپنی طرف سے دوائی بھی دیتے تھے، اس کے علاوہ بھی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کا مطلب جو ہے نا مریضوں سے بھرا رہتا تھا، اس کے علاوہ کہ مختلف اطباء جو ہے نا آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ عام طور پر حکماء اور اطباء کے بارے میں آتا ہے، وہ بعض نسخے جو ہے نا وہ بتاتے نہیں تھے، اس میں کنجوسی کرتے، لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے آپ بہت دل کھول کر قیمتی سے قیمتی نسخے جو ہے نا اطباء کو سمجھا دیا کرتے تھے، نوٹ کرا لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے اوصاف میں ایک خاص ہے۔ تو آپ کے اس طب سے بہت برکت پڑی ہے، لیکن آپ کا طریقہ یہی تھا کہ
کہ غریبوں کی خالصتاً خدمت خلق کی نیت سے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس عرصے میں چونکہ آپ کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی تھی حکمت کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی، تو اس وقت مہاراجہ ریاست جموں کشمیر میں ملازمت اختیار کر لی۔ جب راجہ کو پتہ لگ گیا، ان کی شہرت ہوئی، ان کی نیک نامی کا، تو پھر آپ نے ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لی ہے۔ تو وہ عرصہ بھی بہت زیادہ قابل ذکر ہے، کافی واقعات ایسے آتے ہیں۔ تو اس عرصے میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا، آپ کے حفظ القرآن کا واقعہ بہت ہی قابل ایک لحاظ سے سبق آموز واقعہ ہے۔ ہم ہے کہ ایک شہزادی کی شادی میں آپ کو مدعو کیا گیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے، ہاتھی میں آپ کا سفر تھا، تو ایک کسی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے، تو ایک فوجی افسر نے ان کے لیے پالکی کا انتظام کیا۔ 1 مہینے کا سفر تھا، آپ پالکی میں آرام سے لیٹ کے سفر کیا۔ کہتے اس دوران شکرانے کے طور آپ نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ 1 مہینے میں 16 پارے آپ نے حفظ کیے۔ اس وقت کا آپ کی عمر 40 کے قریب تھی، یہ حیرت کی بات ہے۔ اس کے بعد باقی 14 پارے بعد میں آپ نے حفظ کیا ہے۔ تو جموں کشمیر میں قیام کے دوران راجہ شاہی طبیب کے طور پر رہنے کے دوران وہاں پر غالباً 1879 کی بات ہے، وہاں قحط پڑا، بہت شدید قحط کا سامنا کرنا پڑا کشمیری عوام کو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے حیضیں بھی پھوٹ پڑی کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، آپ ان مریضوں کی خدمت کے لیے دن رات یہ کیا کرتے تھے، دن رات آپ نے خدمت کی ہے، اور ہر 2 لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اور طبی لحاظ سے بھی آپ کی گران قدر خدمات آپ نے انجام دی ہیں، اور ہزاروں جانوں کے تلفوں سے آپ نے بچا لیا۔ پھر تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام ہے، آپ ایک طرف مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف تھے، دوسری طرف روحانی علاج میں بھی مصروف تھے، مختلف کہیں سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے دین اسلام کی حمایت میں آپ حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی انجمن اشاعت اسلام کا قیام عمل میں لایا تھا۔ چونکہ خالصتاً دین کی خدمت کا ارادہ رکھتے تھے اور بہت زیادہ تڑپ تھی آپ کے اندر، چونکہ اسلام کا حال بہت زیادہ خراب حالت میں تھا، تو آپ اس کی حمایت میں بھی آگے آئے۔ بعد میں اشاعت اسلام کی ناکامی کے بعد بعض علماء نے مل کر انجمن حمایت اسلام کا قیام عمل میں لایا، اس میں بھی آپ نے لبیک کہا، آپ بہت گران قدر خدمات انجام دی، مالی بھی، وقتی بھی، اور ہر لحاظ سے آپ نے۔ اور اس زمانے میں آپ کی جو اہم ترین علمی خدمات میں بعض تصنیفات ہیں، ایک تو یہ کہ تصدیق براہین احمدیہ آپ نے تالیف فرمائی ہے، دوسرا آپ نے رد تناسخ میں بہت گران قدر کتاب اپنے تالیف کی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک عیسائی کے 3 سوالات کے جوابات بھی آپ نے ارشاد فرمائے۔ اس طرح کے بہت سارے علمی کام بھی آپ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد درس القرآن برابر جاری رکھا، درس القرآن، اسی طرح حدیث کا۔ پھر اشاعت اسلام کے لیے ایک نیا منصوبہ آپ نے بنایا، آپ نے یہ بنایا کہ میں کچھ ایسے طلباء کا انتخاب کروں، میں اپنے مصرف میں اپنے خرچ سے ان کو پڑھاؤں لکھاؤں، تاکہ یہ جو ہے نا سب اسلام کے مصلح بنے، دینی کام کر سکے آگے چل کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ماہوار میں ہر طالب علم کو 50 روپے دینے کے لیے تیار، اس زمانے میں پیسوں کی بڑی، لیکن آپ کا یہ تھا کہ دل کھول کر آپ ہر لحاظ سے، خدمت دین کے لحاظ سے بھی، خدمت مخلوق کے لحاظ سے بھی آپ کام کیا کرتے رہیں، گویا ان کی زندگی اس لحاظ سے خدمات سے بھرپور زندگی تھی۔ مکرم مجاہد صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلی ملاقات اور آپ کی قادیان کی ہجرت کے تعلق سے کچھ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ قرآن مجید نے علماء کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت رکھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ انہی علماء میں سے تھے۔ آپ نے جو علم سیکھا اس سے بنی نوع انسان کو بے بہا فائدہ پہنچایا، اور طبی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی آپ علم کے بلندی کے مقام پہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک جستجو، ایک لگن تھی کہ اسلام کو کیسے ساری دنیا میں پہنچا دیا جائے، کیسے اسلام کو ساری دنیا پہ غلبہ عطا کیا جائے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ زمانہ ہی اس بات کا متقاضی تھا کہ اسلام پر جو حملے ہو رہے تھے اس حملوں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے محب صادق کو پیدا کر دیا تھا۔ میری مراد بانی جماعت احمدیہ سید حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام سے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اس خستہ حالت کو دور کرنے کے لیے مسیح موعود کو پیدا کیا،
دوسری طرف جب اس باغ کا ایک مالی پیدا ہو گیا تو پھر وہ نیک طبائع جو دل میں محبت رکھتی تھیں، دل میں تقوی، طہارت اور نیکی رکھتی تھیں اور اسلام کی ترقی کے لیے چاہتی، ان کے دل میں بھی یہ تحریک پیدا کر دی کہ وہ اس باغ کے مالی کو، اس مسیح اور مہدی کو تلاش کریں۔ چنانچہ خلیفۃ المسیح اول خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس جستجو میں رہتا تھا اور دعائیں کرتا تھا خدا تعالیٰ کے حضور کہ مجھے اس زمانے کے مجدد کو دکھا دے جو اسلام کو زندہ کر دے۔ چنانچہ ان دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ خلیفۃ المسیح اول کو جموں سے قادیان کی ایک گمنام بستی میں امام الزمان کے قدموں میں پہنچا دیا۔ یہ داستان بڑی ایمان افروز داستان ہے کہ کیسے آپ پہنچے اور کس رنگ میں یہاں پہ آپ کو پہلے بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے تفصیل کے ساتھ حیات نور جو آپ کی سوانح ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 115 اور 116 میں یہ درج ہے واقعہ۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ 1884 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشتہار براہین احمدیہ کا شائع کیا اور ساری دنیا میں تشہیر کی کہ جو شخص بھی اسلام کی زندگی اور اسلام کے نمایاں ہونے کے نشانات مجھ سے چاہتا ہے طلب کرے، تو یہ اشتہار جموں کے میں بھی پہنچا۔ وہاں سے یہ اشتہار کسی ذریعے سے خلیفۃ المسیح اول کو بھی پہنچا۔ حضور نے جب یہ اشتہار پڑھا تو آپ تو تلاش میں ہی تھے، دعائیں ہی کر رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہوا، تو آپ نے وہاں سے قادیان کا سفر اختیار کیا۔ قادیان یہ تحقیق کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب آئے دوران سفر تو یکے میں آپ نے سفر کیا۔ قادیان اس وقت گمنامی کی حالت میں تھا اور یکا بان جو تھا اس کو کہا کہ مجھے مرزا صاحب کے پاس جانا ہے، وہ لے چلو۔ یکا بان آ گیا، اسے یکا ٹھہرایا۔ حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ سامنے مرزا امام الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ یکا بان نے کہا کہ یہ لیجئے مرزا صاحب آ گئے ہیں۔ خلیفۃ المسیح اول بیان کرتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک انقباض پیدا ہو گیا کہ میں کیا اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لایا ہوں، میں یہاں آیا ہی کیوں ہوں، کیا یہ وہ شخصیت ہے جس سے میں ملنے آیا ہوں۔ میں نے ان کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھی نہیں کہا، اور ابھی آپ نے سنا کہ آپ کی عادت تھی اب جہاں جاتے تھے السلام علیکم، لیکن کہتے ہیں مجھے اتنا انقباض تھا اور سامنے جو خالی چارپائی تھی میں وہاں بھی نہیں بیٹھا۔ مرزا امام الدین صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنا نام بھی نہیں تعارف کروایا، کہا میں پہاڑ کی طرف سے آیا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں سے پہاڑ جموں جو ہیں وہاں سے آپ آئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اندازہ کیا اور کہا کہ اچھا آپ مولانا نور الدین ہیں اور آپ جموں سے تشریف لائے ہیں، آپ جس مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ ان کا مکان سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جب میں نے سنے کہ یہ وہ مرزا نہیں ہیں تو میرے دل میں ایک عجیب ٹھنڈک محسوس ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں جس شخص سے ملنے کے لیے آیا ہوں وہ کوئی اور شخص ہے۔ اب آپ جب باہر گئے تو یہ عصر کا وقت تھا تقریباً، حضرت مسیح موعود السلام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میں آیا ہوں اس طرح ملاقات کی غرض کرنے کے لیے، تو مسیح موعود السلام اس وقت نماز کے بعد سیر کے لیے باہر جا رہے تھے اور مسجد مبارک سے نیچے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول بیان کرتے ہیں چنانچہ آپ اس وقت سیڑھیوں سے اترے تو میں نے دیکھتے ہی دل میں کہا یہی مرزا ہے اور اس میں سارا ہی قربان جاؤں، یعنی مسیح موعود السلام کے چہرے کے آثار کو دیکھتے ہوئے ہی اس نور فراست کے نتیجے میں آپ کے دل میں جو ایک تقوی طہارت کی روشنی تھی آپ نے اس کو جان لیا کہ یہی اس زمانے کے امام الزمان ہیں، اور آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ میری پہلی ملاقات تھی کہ جو میں مسیح موعود السلام پر عاشق ہو گیا اور میری ساری زندگی قادیان پہ گزر گئی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے گھوما کرتا تھا اور وہ عشق کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کی طرف سے کوئی حکم اگر مجھے مل جائے تو میرے لیے وہ واجب کرنا، اس پر عمل کرنا سب سے اول ہو جاتا تھا۔ تو یہ وہ عجیب و غریب آپ کی کیفیت تھی کہ ایک دیدار کے نتیجے میں آپ نے امام الزمان کو پہچان لیا اور جانی، مالی، قلمی، لسانی لحاظ سے اطاعت کا وہ اعلیٰ نمونہ قائم فرمایا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ کاش جماعت احمدیہ کے تمام لوگ نور الدین کی طرح ہو جائیں۔ جزاکم اللہ مجاہد صاحب۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے ایسے وقت میں بلا تردد مجھے قبول کیا کہ جب ہر طرف سے تکفیر کی صدائیں بلند ہونے کو تھیں اور بہتیروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت فسخ کر دیا تھا اور بہتیرے سست اور متذبذب ہو گئے، تب سب سے پہلے
मौलवी साहब ममदूह का ही ख़त इस आजिज़ के इस दावा की तस्दीक में कि मैं ही मसीह मऊद हूँ कादियान में मेरे पास पहुँचा, जिसमें ये फ़िक़रात दर्ज थे: आमन्ना व सद्दक़ना फ़क्तुबना मा शाहिदीन। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।